کہ جلوس محمدی جو ایک پاکیزہ جلوس ہے، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہم اور آپ جلوس محمدی میں شریک ہوتے ہیں۔ جی جی، انسان کے پاس علم ہو، ادب اگر نہ ہو تو انسان کبھی بھی زندگی میں وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم ہلڑ بازی کریں یا ہنسی مذاق کریں یا ہم قہقہہ لگائیں یا ہم ڈی جے بجائیں تو اس سے غلط میسج جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ سید شہاب الدین احمد نعیمی الجیلانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا۔ حضور غوث و خواجہ اور حضور صدر الافاضل کے دامن کرم میں آنے کا موقع عنایت فرمایا۔ نہ ہیرا ہے نہ موتی ہے، نہ ہیرا ہے نہ موتی ہے، نہ تابندہ نگینہ ہے، میرے دل میں اگر کچھ ہے تو وہ شہر مدینہ ہے۔ اگر دل میں نہیں ہو عشق سرکار دو عالم کا، اگر دل میں نہیں ہو عشق سرکار دو عالم کا، تو سمجھو زندگی بے رنگ ہے، بیکار جینا ہے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پرفتن دور میں طرح طرح کے نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، خود ہمارے اندر ہی برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں۔ دین کی ہمیں صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی ہمیں صحیح جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے ہم خود بہت زیادہ فتنے کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم علماء اکرام سے رابطہ کریں اور دین کی صحیح معلومات حاصل کریں۔ ہم نے اپنے نئے اسٹوڈیو کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے فکر صدر الافاضل، جس کے ذریعے ہم نئی پہل شروع کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل میں ہمارے ساتھ شامل ہیں خطیب ہندوستان و بنگلہ دیش حضرت علامہ مولانا و قاری سخاوت حسین صاحب برکاتی۔ آئیے ان سے کچھ بات چیت کر کے ان کا نظریہ جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اور قاری صاحب قبلہ، آپ سے کچھ سوال جواب کرنے کے لیے میں نے آپ کو یہاں پہ بلایا ہے، کیا اجازت ہے اس کی؟ جی جی، زہ نصیب، ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج یہ موقع عطا فرمایا کہ حضور سرکار فدائی ملت علیہ رحمت رضوان کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، اور آپ اولاد فدائی ملت ہیں، شہزادے فدائی ملت ہیں۔ آپ کو حضرت مکمل اختیار ہے، آپ مذہبی امور پر جو مجھ سے پوچھنا چاہیں آپ حکم فرمائیں، اپنی جانکاری کے مطابق انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ اپنے بارے میں کچھ پہلے ہمارے آڈینس کو بتائیں۔ الحمدللہ، میں محمد سخاوت حسین برکاتی اڑیسہ کا رہنے والا ہوں، ضلع جاج پور، اور ہمارے گاؤں کا نام ہے مرزا پور۔ میرے والد بزرگوار الحمدللہ محمد عباس علی خان مرحوم، تو ان کی بڑی کوششیں رہیں کہ وہ مجھ کو وہاں اڑیسہ سے کلکتہ لے کر آئے، اور میری تعلیم الحمدللہ کلکتہ کے مشہور و معروف، بلکہ پورے مغربی بنگال کے مشہور و معروف ادارہ دارالعلوم ضیاء الاسلام سے میری تعلیم ہوئی، اور وہیں پہ میں نے رہ کر کے مکمل حفظ و قرأت اور عالمیت فضیلت حاصل کی۔ 1997 میں الحمدللہ میری اس ادارے سے فراغت ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا قاری صاحب قبلہ، ذکر آمد رسول کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں، کیونکہ ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہر عاشق رسول کی تمنا ہوتی ہے کہ اپنے آقا کی آمد کا ذکر سنیں، تو قاری صاحب قبلہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، پروردگار عالم نے اپنے فضل و کرم سے ہم سبوں کو اپنے آخری پیغمبر محبوب خدا، جو نبیوں کے امام ہیں، رسولوں کے سلطان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی امت میں ہمیں اور آپ کو اللہ نے پیدا فرمایا، یہ اس کا لاکھ لاکھ کرم احسان ہے۔ رب کریم ہے، خالق و مالک ہے، وہ ہمیں چاہتا تو کسی دوسرے پیغمبر کی امت میں بھی پیدا فرما دیتا، لیکن اس کا خاص کرم ہے،
اس نے اپنے خاص محبوب کی امت بنایا اللہ نے ہمیں اور آپ کو۔ جی اور یاد رکھنے کی چیز ہے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کی امت میں ہمارا شمار ہوتا ہے، تو ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مہینے میں اور جس مقدس تاریخ میں اللہ نے پیدا فرمایا، ہمیں اپنے پیارے نبی کی محبت میں اس تاریخ میں اور اس مہینے میں خوشیوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بے شک، اور سبحان میں اللہ۔ سمجھتا ہوں کہ یہ خوشی صرف اور صرف مسلمانوں کی خوشی نہیں ہے، جی بلکہ پروردگار عالم نے اس محبوب کی شان میں قرآن مقدس میں جو کچھ بھی فرمایا، اس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر پیدا فرمایا۔ تو عالمین میں زمین، آسمان، چاند، سورج، جنات، انسان، فرشتے سب داخل ہیں۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد والی تاریخ میں خوشی منانے کا حق صرف مومنین کے لیے نہیں ہے، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے ہے۔ بے شک، یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ خوشی تو سب مناتے ہیں، کچھ چھپ کر خوشی مناتے ہیں، اور کچھ سامنے آ کر خوشی مناتے ہیں، کچھ ڈر کر خوشی مناتے ہیں، اور کچھ بوانگے دہل خوشی مناتے ہیں۔ ہم سنیوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ اپنے نبی کی آمد پر ہم خوشی اس طرح مناتے ہیں کہ ہم اپنی خوشی کا اظہار بھی کر لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان نے کیا ہی خوب فرمایا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اس خوشی میں جہاں ہم اور آپ اپنے پیارے نبی کے نام جلسوں کا انعقاد کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس مقدس تاریخ میں ہم جلوس کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں پہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم خوشی میں اپنے بھائیوں کو مبارکباد بھی پیش کریں۔ اگر ہمیں کسی بھائی سے کوئی تکلیف ہے، ہم اپنے نبی کے نام پر ہم اس کا ازالہ بھی کریں۔ کسی کی اگر کچھ غلطی ہمارے سامنے ہے تو اس کو ہم معافی بھی دیں۔ ہمارے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو اس تاریخ میں ماں باپ کو تحفہ دے کر کے ان کو خوش کریں۔ اپنی اولاد کے لیے اس تاریخ میں اچھے کھانے کا اہتمام کریں۔ اگر محلے میں، سماج میں، پڑوس میں اگر کوئی بیمار ہو تو ہم اس کی عیادت کو اس تاریخ میں جائیں۔ اگر ہو سکے تو اپنے جیب خاص سے اس کے لیے کچھ دواؤں کا انتظام کریں۔ اگر علاقے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو غریب ہیں تو ہم، اللہ نے اگر ہمیں حیثیت دی ہے تو اس تاریخ میں ہم اپنے جیب خاص سے ان غریبوں کی مدد کریں۔ مثلا اگر ان کے بچوں کے پاس کپڑے نہیں تو انہیں کپڑے دیں، ان کے رہنے کے لیے مکان نہیں تو جگہ کا انتظام کریں۔ مدرسوں میں پڑھنے والے جو طلباء ہیں ان طلباء کی بھی ہم دلجوئی کریں، ان کے خورد و نوش کا انتظام کریں، اور پیارے نبی کے نام پر بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ننگوں کو کپڑے پہنائیں، بے یاروں مددگار لوگوں کی مدد کریں۔ اس طریقے سے سب کچھ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ہم کریں۔ جو کام اللہ کو پسند ہے وہ کام سال بھر کرنا چاہیے، لیکن محبوب خدا کی جو آمد کی تاریخ ہے اس تاریخ میں کرنا یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ اسی لیے الحمدللہ جماعت اہل سنت اس تاریخ میں اہتمام کے ساتھ چھٹیوں کا انعقاد کر کے جلوس بھی نکالتی ہے، اور فاتحہ کا بھی اہتمام کرتی ہے، اور جلسوں کا بھی اہتمام کرتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا قاری صاحب قبلہ، ربیع الاول شریف کے موقع سے 12 ربیع الاول کو پوری دنیا میں جلوس محمدی نکالا جاتا ہے۔ عاشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اپنے محلہ میں، گاؤں میں، شہر میں جلوس نکالیں، مگر کچھ جگہ پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ناسمجھی کی وجہ سے جو آداب ہیں اس کا خیال نہیں رکھتے۔ تبرکات کو اچھال کر دینا، ڈی جے وغیرہ کا بہت زیادہ استعمال کرنا، ہلڑ بازی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اب قاری صاحب قبلہ آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ہمیں کس طرح جلوس محمدی نکالنا چاہیے، اس میں کس طرح شرکت فرمانی چاہیے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ حضور سید صاحب قبلہ بہت اچھا سوال آپ نے مجھ سے کیا۔
ان دنوں یہ ساری چیزیں قریب قریب شامل ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے عوام الناس کو تو کم لیکن خواص یعنی ہم جیسے لوگوں کو سننا پڑتا ہے غیروں سے کہ آپ حضرات علماء اہل سنت اپنی عوام کو جلوس میں شریک ہونے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن آپ کی عوام میں بے شمار ایسے نوجوان لڑکے ہیں جو جلوس کا پاس و لحاظ اور ادب نہیں رکھتے۔ یہ بات عام طور پہ پائی جا رہی ادھر چند سالوں سے۔ حضور سید صاحب قبلہ بہت اچھا کیا آپ نے یہ مجھ سے پوچھ لیا۔ میں فکر صدر الافاضل کے چینل کے ذریعے میں عوام اہل سنت کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ادب کا ہمارے اسلام میں بہت بڑا مقام ہے۔ انسان کے پاس علم ہو، ادب اگر نہ ہو تو انسان کبھی بھی زندگی میں وہ ترقی نہیں کر سکتا یا عوام و خواص میں اپنی اہمیت کا لوہا نہیں منوا سکتا۔ بے ادب کو کہیں بھی پسند نہیں کیا گیا، کسی بھی زمرے میں، کسی بھی مجمع میں۔ ادب کا ہمارے اسلام میں بہت بڑا مقام ہے۔ ایک بیٹے کے لیے بھی حکم ہے کہ باپ کا ادب کرے، مرید کے لیے حکم ہے کہ پیر کا ادب کرے، مقتدی کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے امام کا ادب کرے، بلکہ ہر چھوٹی عمر والے کے لیے حکم ہے کہ بڑی عمر والے کا ادب کرے۔ کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے حکم ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کا ادب کرے۔ ادب کا بے پناہ رتبہ ہے، بے پناہ اس کا درجہ ہے۔ اور جلوس محمدی کے حوالے سے آپ نے پوچھا تو میں عرض کروں، فکر صدر الافاضل کے بینر تلے اس چینل کے ذریعے میں عوام الناس کو بتانا چاہوں گا کہ جلوس محمدی جو ایک پاکیزہ جلوس ہے، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہم اور آپ جلوس محمدی میں شریک ہوتے ہیں۔ ورنہ ہمارا اور کوئی قصد و ارادہ نہیں، نہ ہلڑ بازی کرنا، نہ اپنی اہمیت کا لوہا منوانا، نہ اپنی واوائی بٹورنا، بلکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کل کائنات کے نبی ہیں، اس نبی کی آمد پر ہم جو جلوس نکالتے ہیں ہمارا مقصد اپنے پروردگار کو راضی کرنا۔ تو اگر اس جلوس میں ڈی جے بجایا جائے تو پھر شادیوں میں بھی جب بارات جاتی ہے تو ڈی جے بجا کر کے لوگ بارات لے کے جاتے ہیں، تو بارات والے جلوس اور نبی کی آمد کے موقع کے جلوس میں فرق کیا رہے گا؟ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جلوس محمدی میں شریک ہو تو ڈی جے جیسے باجے سے وہ اپنے آپ کو بچائے۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ زیادہ تر ہمارے مسلمانوں میں، مومنوں میں، سنیوں میں الحمدللہ کلب اور ادارے کے لوگ جلوس محمدی میں اپنے اپنے محلے سے جلوس کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو ہر کلب کی ذمہ دار کے لیے میں فکر صدر الافاضل کے بینر تلے یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے کلب کی طرف سے جلوس کا اہتمام کریں، لیکن ہرگز ہرگز آپ کلب کی جانب سے ڈی جے کا اہتمام نہ کریں۔ آپ اسلامی بینر لیں، آپ اپنے کلب کے نام کا بھی ایک بینر بنوائیں۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں، ہمارا ملک ملک ہندوستان، اس ملک کا جھنڈا ترنگا ہے، ترنگا بھی آپ لے کر کے جائیں۔ اپنے کلب کے ماتحت رہنے والے تمام باشعور لوگوں کو آپ یہ بتا دیں کہ جلوس محمدی میں شریک ہونے سے پہلے آپ باوضو ہو جائیں اور ادب کے ساتھ آپ نکلیں، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ درود پاک کا ورد کرتے رہیں یا نعت نبی گنگناتے رہیں، قرآنی آیات اگر آپ کو یاد ہوں تو پڑھتے رہیں، ہرگز ہرگز ڈی جے وغیرہ نہ بجائیں یا پھر راستہ چلتے ہوئے آپ ہنسی مذاق نہ کریں۔ اس لیے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہندوستان، یہ ایک قوم کا ملک نہیں ہے، صرف مسلم قوم، بلکہ یہ ایک باغیچہ ہے۔ ایک باغیچے میں کئی قسم کے پھول ہوتے ہیں اور ہر پھول کی خوشبو الگ الگ ہوتی ہے، اور تمام پھولوں کا سردار گلاب ہے۔ الحمدللہ مسلمانوں کی شان گلاب جیسی ہے۔ تو جب ہم جلوس لے کر کے راستے سے گزریں گے تو اس جلوس کو دیکھنے والے ہمارے غیر مسلم کی بھی نظر پڑتی ہے۔ اگر ہم ہلڑ بازی کریں یا ہنسی مذاق کریں یا ہم قہقہہ لگائیں یا ہم ڈی جے بجائیں تو اس سے غلط میسج جائے گا، اور جس کی بنیاد پر ہمارے غیر مسلم غلط تأثر قائم کریں گے مسلمانوں کے تئیں اور اسلام کے تئیں۔ تو خدا را ہرگز ہرگز آپ ایسی حرکت نہ کریں جس کی بنیاد پر کوئی غلط میسج جائے، بلکہ آپ ایسا کام کریں
کہ ایک جلوس کو دیکھ لینے والا جب شام میں اپنے گھر پہنچے کام کاج سے تو وہ کہے کہ ہم ہزاروں جلوس کو دیکھتے ہیں، لیکن آج ایک جلوس دیکھا کہ کرتا پاجامہ، ٹوپی والے، داڑھی والے، گردن پہ گلے پہ رومال ڈالنے والے لوگ جب جلوس لے کے جا رہے تھے تو ان کی نظریں نیچے تھیں، ان کی زبان سے درود و سلام کا ورد تھا، ان کی زبان پر نعت نبی تھی، ان کی زبان پر تلاوت قرآن تھی۔ یہ ایک میسج جائے گا جس کی بنیاد پر انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں اگر جلوس کے حوالے سے کوئی رکنا بھی پڑنے والا ہو تو ہمارے غیر مسلم کھڑے ہو کر کے ہمارا تعاون کریں گے اور کہیں گے نہیں، یہ ایک پاکیزہ جلوس ہے جو میسج دے کر کے گزرتا ہے کہ امن اور شانتی قائم کرو، اس لیے کہ اسلام امن اور شانتی کا پیغام دینے والا ہے، ادب سکھانے والا مذہب ہے، اور دین اور اسلام کی بقا اسی میں ہے کہ ہر مسلمان باادب ہو جائے، خواہ وہ گھر میں رہے تو مہذب اور باادب ہو کر، مدرسے میں رہے مہذب اور باادب ہو کر، اور جلوس میں بھی جائے مہذب اور باادب ہو کر۔ اچھا قاری صاحب قبلہ، ایک اور سوال تھا۔ آج جس طرح ہمارے معاشرے میں برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں، ماں باپ کی عزت نہ کرنا، بڑوں کا ادب نہ کرنا، چھوٹوں پہ شفقت نہ فرمانا، اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا ارشاد ہے، اور ہمارے آقا کا طریقہ سنت مبارکہ کیا تھی؟ حضور سید صاحب قبلہ، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا کہ آج کے دور میں بڑوں کا ادب نہیں ہو رہا ہے، ماں باپ اپنی اولاد سے بیزار ہیں اور اولاد کے پیچھے اپنی پوری توانائی صرف کرنے کے بعد بھی ماں باپ مطمئن نہیں ہیں جی، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے بوڑھے ماں باپ کو اپنی ہم عمر لوگوں کے سامنے اپنی اولاد کے خلاف بولتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا سنا۔ تو میں ایک بات عرض کروں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ادب کے حوالے سے بتایا کہ جلوس محمدی میں بھی جس طرح ادب سے جانا چاہیے، اس کے حوالے سے میں نے بتایا کہ ادب کا ہمارے اسلام میں بہت بڑا مقام ہے۔ انسان کے پاس 4 موبائل ہو، انسان بہت قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہو، انسان بہت عمدہ گھڑی پہنے ہوئے ہو، عالی شان محل میں رہتا ہو، لیکن اگر وہ گستاخ ہو، بے ادب ہو، تو اس کی یہ عالی شان عمارت بھی کچھ نہیں، اس کے عمدہ کپڑے بھی کوئی قیمتی نہیں، 4 موبائل کا رکھنا بھی بیکار ہے۔ ادب کا مقام اتنا بڑا ہے کہ مجھے یاد آیا عربی کا وہ شعر، لیس الیتیم قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادبی۔ اس شعر میں یہ بتایا گیا کہ جس کے ماں باپ انتقال کر جائیں، حقیقت میں وہ یتیم نہیں ہے، یتیم تو وہ ہے جس کے پاس ادب نہیں ہے، جس کے پاس ادب نہیں ہے حقیقت میں وہ یتیم ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ادب کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک شعر مجھ کو اور یاد آ رہا ہے، اگر آپ حکم دے تو میں سناؤں کہ لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادبی۔ انسان خوبصورت بننے کے لیے نہ جانے کیا کیا جتن کرتا ہے، دن بھر 25 مرتبہ چہرہ دھونا، فیس واش سے دھونا، اور اس کے بعد پھر طرح طرح کی کریم لگانا۔ ایسے ہی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی معاملہ ہے، ایک کپڑے کو 2 دن سے زیادہ نہ پہننا وغیرہ وغیرہ، کسی بھی طریقے سے میں اچھا دکھوں، میں خوبصورت دکھوں۔ لیکن اس شعر میں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ خوبصورتی اچھے کپڑوں سے نہیں آتی ہے، عمدہ مکان سے خوبصورتی نہیں آتی ہے، بڑی گاڑیوں سے خوبصورتی نہیں آتی ہے۔ خوبصورتی کیسے آتی ہے؟ لکھتے ہیں لیس الجمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادبی۔ جس کے پاس علم ہے، ادب ہے، وہی انسان خوبصورت ہے۔ تو گویا کہ یہ سمجھ میں آیا کہ ادب کا بہت بڑا مقام ہے۔ ماں باپ، خاص طور پہ آپ نے حکم فرمایا، محلے کے لوگ تو بیزار ہیں اپنے محلے کے نوجوان سے، عوام سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر بچہ اگر اپنے ماں باپ کے تئیں باادب بن جائے اور یہ سوچ لے کہ محلے میں میرے والد کے جتنے بھی ہم عمر ہیں وہ سب میرے باپ داخل ہیں، میری والدہ
کی جتنی بھی ہم عمر عورتیں ہیں وہ سب میری ماں داخل ہیں. جی میں اپنے بابا کی عزت احترام اپنی والدہ اور اپنی ماں کی عزت اور احترام جس طرح کرتا ہوں میں محلے میں ان کے ہم عمر کی بھی عزت ویسے ہی کروں گا. جی جی تو آپ دیکھیں گے چند دنوں کے بعد محلے کے ہر فرد کی زبان پر اس نوجوان کی تعریف ہوگی. بے شک. ماں باپ جو اپنی محنت اور مشقت سے کما کر کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں تو علم کا پہلا سبق ہے کہ بے ادب کو وہ باادب بنا دیتا ہے. بے شک. تو جس کے پاس علم ہو روپے پیسے ہوں اس کے دوست احباب کی بھی کثرت ہو لیکن اگر ادب نہیں ہے تو کسی بھی منزل پہ وہ کامیاب نہیں ہے. اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہر نوجوان اپنے تئیں وہ ادب والا بنے اور ادب سے ہی انسان کو ترقی ملتی ہے دنیا میں بھی ترقی ملتی ہے اور ادب والے سے اللہ اور اس کے رسول بھی راضی ہوتے ہیں. بے شک. اور ایک بات میں یہاں پر عرض کروں کہ الحمدللہ ہم سنیوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم جہاں ادب کی بات کرتے ہیں وہیں پہ ہم بزرگان دین جو اللہ کے ولی ہیں یا جو اللہ کے نبی ہیں ہم ان کا بھی ادب کرتے ہیں اور ادب کرنا چاہیے. غیروں کے مقابلے میں ہم اپنے سنی عوام کو یہ مبارکباد دینا چاہیں گے. ہم نے بہت ساری کلپیں دیکھی ہیں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا حضرت آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک اسم گرامی وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے نبیوں کے امام ہیں رسولوں کے سلطان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بلند و بالا بہتر ذات اگر کوئی ہے تو نبی کی ذات ہے. تو ہم نے اپنے پیارے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں میں بعض لوگوں کو دیکھا کہ جب وہ نبی کا ذکر کرتے ہیں تو دھڑلے سے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ بے ادبی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں ہمارے نبی کی طرح اللہ نے کسی کو نہیں بنایا مگر یہ سنیوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب اپنے نبی کا وہ ذکر کرتے ہیں تو نام پاک بعد میں لیتے ہیں پہلے القاب اور آداب کا مظاہرہ کرتے ہیں. آپ نے سنیوں کے کبھی نہیں سنا ہوگا جو یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ جب بھی وہ کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی نے فرمایا اللہ کے مقدس رسول نے فرمایا نبیوں کے امام نے فرمایا رسولوں کے سلطان نے فرمایا ہم سب کے آقا و مولا نے فرمایا. یہ ایک ادب ہے. تو جس طرح ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک ادب سے لیتے ہیں تو اسی رسول نے ہمیں بڑوں کے ادب کا بھی حکم دیا ماں باپ کے ادب کا اپنے محلے میں اپنے سماج میں اپنی عمر سے بڑے رہنے والے عمر والوں کا بھی ادب یہ سب کچھ رسول نے بتایا. بلکہ اخیر میں ایک حدیث میں پیش کر دوں سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. اس حدیث پاک کا مفہوم یہی ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں اور من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے ان کا ادب نہ کرے فلیس منا. رسول پاک فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنے چھوٹوں پر شفقت بھی کرنا چاہیے اور اپنے بڑوں کی عزت بھی کرنی چاہیے جس سے ہمارے رسول بھی خوش ہوتے ہیں اور جس سے رسول خوش ہوتے ہیں اس سے خدا خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. آج کا براڈ کاسٹ یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں پھر آپ لوگوں کے سامنے روبرو ہوں گے کسی نئی شخصیت کے ساتھ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.